بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس کی گونج کم کر دیں، زیادہ بڑھا دیا، اس کو کم کر. تاریخ نے پوچھا: اے لوگو، یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ تاریخ نے پوچھا: اے لوگو، یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا، شاہی نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے، انسان مرے. دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا: پھر لوگو، یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے، انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے. دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا: پھر لوگو، یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا، یہ تیسرا نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام، کمیونسٹ نظام. محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے. دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا: پھر لوگو، یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی. دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا.
اس آقا کو پہچاننا ہی ہماری ساری محنتوں کا خلاصہ ہے۔ انسان دنیا کے اندر رہ کر اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لے، اس کی مرضی کو سمجھ لے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے، تو یہ انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کی مرضی بتانے کے لیے اسی کی طرف سے اس کے مقدس پیغمبر حضرات تشریف لائے، جن کا سلسلہ ختم ہوا سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی مرضی بتانے کے لیے جو حضرات انبیاء اور رسول علیہم السلام بھیجے، ان کی آخری کڑی اس سلسلۃ الذہب کا سب سے چمکدار موتی، سب سے نمایاں اور سب سے زیادہ آخری معیار کا انسان، اعلیٰ درجے کا پیغمبر و رسول اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ آپ تشریف لائے تو دنیا کو اپنی منزل مل گئی، اور انسانوں کو جو کچھ سبق بھولا ہوا تھا سارا سبق یاد آ گیا، اور ایسا انقلاب آیا کہ انقلاب کا لفظ بھی اس کے لیے ہلکا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سی مرتبہ انقلاب آتا ہے اور اس انقلاب کا اثر کچھ دن رہتا ہے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے جو انقلاب آیا وہ ہمیشہ کے لیے آ گیا۔ دنیا کا مزاج بدل گیا، دنیا کا انداز بدل گیا، دنیا کی ترجیحات بدل گئیں، دنیا میں سب کچھ بدل گیا آپ کے آنے سے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، چاند سورج ستارے زمیں آسماں، حشر تک بھول سکتے نہیں وہ سما، جب اندھیروں کے پرہول طوفان سے ایک تنہا دیا برسرے جنگ تھا، پہلے پہلے تو ان سب کو آئی ہنسی، پھر تحیر ہوا دم بخود رہ گئے، دیکھتے دیکھتے شرق سے غرب تک نور ہی نور تھا، رنگ ہی رنگ تھا۔ اس طرف ایک شیشہ تھا نازک بدن، اپنے ماتھے پہ گردے یتیمی لیے، اس طرف ایک لشکر زرہ پوش تھا، ہر زرہ پوش کے ہاتھ میں سنگ تھا۔ پھر ہوا یہ کہ زرہوں کے ٹکڑے اڑے، سنگ شیشے سے ٹکرا کے شق ہو گئے، آب و گل کو تعجب تھا یہ کیا ہوا، برق حیران تھی آسماں دنگ تھا۔ پھول کھلتے گئے، دیپ جلتے گئے، سنگ و فولاد و آہن پگھلتے گئے، ایک درویش کے ساز توحید میں کیسی تاثیر تھی، کیسا آہنگ تھا۔ سننے والوں کی کایا پلٹ ہو گئی، دفعتاً کیا سے کیا بن گیا آدمی، اس پہ جن و ملک رشک کرنے لگے، جو خود اپنے لیے باعث ننگ تھا۔ تم نے انسان کو نور بصیرت دیا، ذوق عبرت دیا، حسن سیرت دیا۔ تم جو آئے تو دنیا کے دن پھر گئے، تم سے پہلے یہاں کا عجب رنگ تھا۔ کتنے بے جان معبود، کتنے خدا، وہم کی کارگاہوں میں ڈھالے گئے، عقل کس درجہ مفلوج و بیمار تھی، فکر کا دائرہ کس قدر تنگ تھا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے دنیا کا سب کچھ بدل گیا۔ اب ہم لوگوں کا جو کام ہے، ابھی ہمارے جو میزبان ہیں انہوں نے اپنے نظام کے مطابق
میرے لیے موضوع تجویز کیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحیثیت مصلح امت۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کی ایک لفظ سے تو ترجمانی نہیں ہوتی، لیکن آپ کی کے کام کو اگر آسان زبان میں تعبیر کیا جائے تو ظاہر ہے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر مصلح امت نہیں بلکہ مصلح امم کہا جائے گا، ساری کائنات کا مصلح کہا جائے گا، ساری انسانیت کا مصلح کہا جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہی تھے اصلاح کرنے کے لیے، آئے ہی تھے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو اپنی طرف سے نبوت کے سلسلے کی انتہا پر بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر کے بھیجا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب وحی کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ اب حضور کے بعد دنیا میں اللہ کے اس فرشتے کی آمد وحی لے کر نہیں ہوگی جس کو جبریل علیہ السلام کہا جاتا ہے، یہ طے کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو اسی لیے اللہ نے آپ سے کام بھی وہ لیا جو قیامت تک باقی رہے، آپ کو دین بھی وہ عطا کیا جو قیامت تک باقی رہے، آپ کو کتاب بھی وہ عطا کی جو قیامت تک باقی رہے، آپ کو ساتھی بھی وہی عطا کیے جن کی شخصیتوں کے اثرات قیامت تک باقی رہیں، اور آپ کو دین کا طریقہ بھی وہی دیا جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے اور کبھی رکنے نہ پائے۔ اب اگر ان موضوعات پر بات کی جائے، اشاروں میں بھی بات کریں تو تفصیل ہو جائے، لیکن بہرحال کچھ اشارے کر کے آگے بڑھیں اور اپنے جو کرنے کے کام ہیں ان کی طرف دھیان دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا، اور آپ نے اس قرآن کی روشنی میں دنیا کی اصلاح کا کام کیا، اللہ کی وحی کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں۔ تو تاریخ میں جتنے انسان تاریخ سے واقف ہیں ان کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہے کہ آپ کے علاوہ جتنے حضرات انبیاء علیہم السلام آئے، یا انبیاء کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت سے لوگ اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے دائرے میں اصلاح کا کام کرتے رہے، انسانیت کو ٹھیک کرنے کا، انسانیت کے معاملات کو سدھارنے کا کام کرتے رہے، لیکن ہر ایک کا دائرہ کار بھی محدود تھا، اس کے اثرات بھی اپنے اپنے حلقے میں تھے، ان کا لایا ہوا انقلاب بھی اپنے انداز کا تھا۔ لیکن تاریخ میں وہ زمانہ ایک موڑ کی حیثیت رکھتا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے، حضور کے آنے سے پہلے کا زمانہ اور اس حضور کے آنے کے بعد کا زمانہ، دونوں کے ماحول میں، حالات میں، دونوں کے مزاج میں اتنا بڑا فرق ہے کہ وہ ایک زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بالکل واضح خط کھینچ دیا حضور کی تشریف آوری نے، اور دنیا کا مزاج بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن جیسی علمی کتاب عطا فرمائی تو دنیا کا مزاج بدل گیا، دنیا کے مزاج میں علمیت آ گئی، دنیا کے مزاج میں پڑھنا لکھنا آ گیا، دنیا کے مزاج میں تعلیم آ گئی، دنیا کے مزاج میں، انسانوں کے مزاج میں دنیا کو بھی سمجھنے کا سلیقہ آ گیا۔ حضور سے پہلے کیا تھا؟ انسان دنیا کی چیزوں کو سمجھتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اگر وہ سورج کو دیکھتا تھا تو اس کا ذہن یہ نہیں جاتا تھا کہ یہ سورج اس کائنات کا ایک سیارہ ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ سورج طاقت کا ایک مظہر ہے، یہ اتنی زبردست روشنی لے کر آتا ہے، لہٰذا اس کی پوجا کی جا سکتی ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اگر چاند کو دیکھتا تھا تو وہ اس کی چمک دمک اور اس کی روشنی اور اس کے حسن کو دیکھ کر اس کی عبادت کو تیار ہو جاتا تھا، اس کے بارے میں اور کوئی تصور اس کے دل میں نہیں آتا تھا۔ وہ ستاروں کو دیکھتا تھا، وہ دنیا کے اندر آگ اور پانی کو دیکھتا تھا، وہ پتھروں کو دیکھتا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو
وہ طاقت کا ایک نشان سمجھ کر اپنا معبود بنانے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد انسان کے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی کہ وہ باتیں کرے زمین و آسمان کی، اور وہ سر کرے خلاؤں کو، اور وہ دنیا کی اس کائنات کے بارے میں غور کرے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں جو سائنس دنیا کو حاصل ہوئی، دنیا کے اندر جو سائنس کو جاننے کی صلاحیت پیدا ہوئی، یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ جرأت اور یہ رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد انسانوں کو ملی، قرآن کریم کے ذریعے ملی، مسلمانوں کے ذریعے ملی۔ انسان نے اپنی زندگی میں ایک عجیب و غریب قسم کی تبدیلی محسوس کی۔ بات کیا تھی؟ بات فقط یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے انسان کو اس کے اصل معبود کی پہچان کرا دی، انسان کو بتا دیا کہ تمہارا مقام اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تمہارا خالق ہے، تمہارے سجدے کا مستحق صرف اللہ ہے جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی تم سے بڑا ہے۔ باقی اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے خادم ہیں، وہ سب تمہاری ضرورتوں کے لیے، تمہاری سہولتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان اس سے پہلے محدود علاقوں میں ہدایت پر آتا تھا، لیکن ساری دنیا کا جو مزاج و ماحول تھا اس میں یہ بات نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے انسان کو یہ بات سمجھائی کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر 4 قسم کی مخلوقات ہیں۔ انسان ہے، اس سے نیچے حیوان ہیں، اس سے نیچے نباتات ہیں، درخت، پودے، کھیتی، اس سے نیچے جمادات ہیں، مٹی، پتھر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے، یہ عقلی بات ہے بالکل، اور یہی وہ بات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ یہ چاروں مخلوقات نیچے اوپر درجہ رکھتی ہیں، اور ان میں یہ اصول کار فرما ہے کہ جو سب سے نیچے والی مخلوق ہے وہ اپنے سے اوپر والے کے لیے قربان ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اپنے سے اوپر والے کے لیے، پھر وہ اپنے سے اوپر والے کے لیے۔ مثلاً جمادات ہیں، مٹی، زمین اور یہ تمام چیزیں، یہ قربان ہوتی ہیں نباتات کے لیے۔ مٹی کو کھودا جاتا ہے، زمین کا سینہ چیرا جاتا ہے، اور اس کے اندر درخت بوئے جاتے ہیں، کھیتی لگائی جاتی ہے، اس میں گھاس اگتی ہے، اس میں سبزیاں اگتی ہیں۔ تو یہ مٹی، یہ جمادات قربان ہوتی ہیں نباتات کے لیے۔ کسی کو یہ اشکال نہیں ہوتا کہ صاحب یہ مٹی پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، سب مانتے ہیں کہ یہ قربان ہونے ہی کے لیے ہے نباتات پر۔ اس کے بعد نباتات دنیا میں پیدا ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں جن کو جانور کھاتے ہیں، پھلوں کو جانور اور انسان سب کھاتے ہیں، پیداوار کو کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری نباتات قربان ہوتی ہیں ذی روح چیزوں پر، یعنی حیوانات پر، اور سب اس کو مانتے ہیں کہ یہ اسی کام کے لیے ہیں، یہ ہونا ہی چاہیے۔ اس کے بعد حیوانات کا نمبر آتا ہے، تو دنیا کے اکثر انسان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حیوانات یہ انسانوں پر قربان ہونے کے لیے ہیں۔ یہ اختلاف تو ہے انسانوں میں کہ کون سا حیوان قربان ہو، کون سا نہ ہو، کون سا حیوان کھایا جائے، کون سا نہ کھایا جائے، لیکن تقریباً سب مذاہب اس پر متفق ہیں کہ حیوانات انسان پر قربان ہونے کے لیے ہیں۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے انسان کا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر انسان واپس انہی مخلوقات پر قربان ہونے لگے، دنیا کی چیزوں پر، تو وہ اپنے مقام پر رہا یا نیچے ہوا؟ سوچنے کی بات یہ ہے، نیچے ہو گیا۔ آج انسان جو اپنے اصل مقام کو بھولتا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیچے اتارتا ہے، وہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جمادات قربان نباتات پر، نباتات قربان حیوانات پر، حیوانات قربان انسان پر، اور انسان کو قربان ہونا چاہیے اپنے رب رحمان پر۔ انسان جب اللہ کے سامنے جھکے گا تو
تو وہ اپنے صحیح مقام پر رہے گا۔ انسان کو اس کا یہ مقام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ انسان جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو یاد رکھتا ہے، وہاں وہاں وہ اپنے مقام پر قائم رہتا ہے اور اس سے دنیا کا بھلا ہوتا ہے، اور جہاں انسان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑتا ہے، وہیں وہ اپنے اصل راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور پھر وہ کچھ بھی کر لے دنیا کے اندر، انسانیت کا بھلا اس سے نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک مرتبہ ایک جلسے میں ایک نعت پڑھنے والے شخص سے ایک شعر سنا۔ انہوں نے ایک نعت پڑھی، اس نعت میں یہ شعر آیا۔ شعر کا مضمون یہ تھا کہ انسان نے دنیا میں سائنس کی ترقی کرتے کرتے یہاں تک ترقی کی ہے کہ وہ چاند پر پہنچ گیا۔ معلوم ہے سب کو، کوئی نئی بات نہیں ہے، چاند پر انسان گیا اور اس کو سائنس کی ترقی اور سب سے بڑی معراج سمجھا گیا۔ اگرچہ آج تک یہ بھی اختلاف چل رہا ہے کہ حقیقت میں انسان چاند پہ گیا بھی تھا یا نہیں گیا تھا۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ دھوکہ دیا گیا تھا، لیکن ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ جو ساری دنیا مانتی ہے، عمومی طور پر جو تسلیم کیا جاتا ہے، اسی کو ہم لیتے ہیں کہ انسان چاند پر گیا۔ امریکہ اور روس کے سائنسدانوں نے خلا میں قدم رکھا، چاند پر اترے، لیکن چاند پہ جا کر وہ کیا لے کر آئے؟ مٹی۔ چاند پر سے مٹی لائے تھے، وہاں کی مٹی اٹھا کر لے آئے تھے تھوڑی سی تھیلے میں بھر کے، وہ رکھی ہے امریکہ میں، اور وہ ایک یادگار چیز ہے کہ اس وقت لائے تھے جب پہلی بار گئے تھے۔ لیکن انسان کی اس درجے سائنس کی ترقی نے انسانوں کو فائدہ کیا پہنچایا، یا چاند پر جا کر انسان نے انسانوں کے دکھوں کا کیا مداوع کیا، کتنی جنگوں کو ختم کیا، کتنے جھگڑوں کی صلح کی، کتنی بیماریوں کا علاج کیا، کیا کیا آخر انسان نے؟ تو شاعر نے یہ خیال پیش کیا کہ بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، وہ شعر یہ تھا، بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے۔ مہتاب چاند پہ جا کے بھی خاک لے کے آ گئے، مٹی لے کے۔ محاورہ ہے نا اردو کا کہ بھئی کہاں گئے تھے فلاں، کیا لے کے آئے؟ خاک لے کے آئے، کچھ بھی نہیں لے کے آئے۔ تو اس نے کہا کہ بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے۔ سائنس کی مخالفت مقصد نہیں ہے، کہنا یہ ہے کہ اسلام نے یہ راستہ دکھایا تھا، مگر اس کی منزل ساتھ میں متعین کر دی تھی۔ آج کی سائنس نے اس منزل کو بھلا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقل والے وہ لوگ ہیں، پیچھے سے بات چل رہی ہے، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ لیکن غور کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے اللہ آپ نے اس کائنات کو بیکار اور بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، آپ کی ذات پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ یہ وہ منزل تھی جو سائنس کی اصل منزل تھی کہ انسان کائنات میں غور و فکر کر کے کائنات کے پیدا کرنے والے تک پہنچے، لیکن اس کو بھٹکا دیا گیا۔ آج عجیب صورتحال ہے، ہم سوچتے ہیں تو آپ سے سچ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کی گمراہی پر اتنا تعجب نہیں ہوتا جتنا سائنسدانوں کی گمراہی پر تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو قریب سے دیکھتے ہیں اور ان کے عجائب ان کی نظر میں آتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر بصیرت کی آنکھ ہو، اور صحیح بات یہی یہاں آ کر سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت واقعی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے، کسی صلاحیت سے نہیں ملتی ہے۔ انسان کا دل اگر صحیح کام کرے، اس کا نور بصیرت اگر صحیح کام کرے، تو پھر تو اس کے لیے ایک پتھر میں اور ایک اناج میں اور ایک درخت میں اور ایک پہاڑ میں اور ایک سورج کے نکلنے اور چھپنے میں اور ایک چاند کے نکلنے اور ڈوبنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل موجود ہیں، اور وہ اللہ کو ماننے لگتا ہے۔
وہ ایک دیہاتی جنگل میں تھا، اس کو ایک عالم مل گئے، انہوں نے پوچھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، ایک مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے، کیوں مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم جنگل میں جب کہیں اونٹوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزر کے گئے ہیں، ہم کہیں لوگوں کے قدموں کے نشانات دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں سے کچھ لوگ گزر کے گئے ہیں، اور یہ زمین و آسمان، یہ برجوں والا آسمان، یہ چوڑے چکلے چوڑے لمبے چوڑے راستوں والی زمین، اور یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، کیا یہ اللہ کے وجود کو نہیں بتاتے ہیں؟ اس نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب پتہ چلتا ہے چیزوں کا، تو یہ تو بڑے دلائل ہیں جن سے پیدا کرنے والے کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو انسان نے سائنس کو تو پکڑا لیکن مقصد کو بھول گیا، اور مقصد کو اس لیے بھول گیا کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر ادھر گیا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اصل رہنما کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے دنیا کو یہ راستہ دکھایا اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو خالق تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر سے برائیوں کو مٹایا۔ آپ نے انسانوں کو اتنا اونچا اٹھا دیا کہ وہ انسان جو دنیا کے اندر انسانیت کے نام پہ دھبے کی حیثیت رکھتا تھا، وہ انسانیت کے لیے معراج بن گیا، اور دنیا نے انسانیت کے اعتبار سے نمونے کے طور پر پیش کیا۔ آپ نے سیرت کو اور تاریخ کو کچھ نہ کچھ پڑھائی ہے، آپ ذرا سوچیں کہ حضور سے پہلے کا جو زمانہ ہے، جس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، کیا اس کو برائیوں کے لیے ضرب المثل کے طور پر نہیں پیش کیا جاتا؟ اگر مثال دینی ہو تو کیا کہتے ہیں کہ بھئی ایسا لگتا ہے جیسے جاہلیت کا زمانہ آ گیا، یہی تو کہتے ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زمانہ جو ہے گندگیوں کا، گناہوں کا، برائیوں کا، انسانیت کی پستی کا تھا، وہ اس میں عروج پر پہنچ گیا تھا، یا یوں کہیے پستی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اور اس کے بعد اگر انصاف سے کوئی آدمی کام لے اور دنیا کے سامنے کسی اچھے معاشرے کی مثال پیش کرنا چاہے، تو بتائیے کہ دنیا کا کون سا معاشرہ ہے جس کو سب سے اچھے معاشرے کے طور پر بلا تکلف پیش کیا جا سکتا ہے؟ وہی معاشرہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت سے مدینے میں اور پھر ساری دنیا میں اس کی برکات ہوئی، مدینے میں تیار ہوا۔ وہ معاشرہ جو حضور علیہ السلام کی برکت سے صحابہ کرام کی شکل میں تیار ہوا تھا، اس جیسا صاف ستھرا، سچا، پاکیزہ، امانت والا، دیانت والا، اخلاق والا، انصاف والا، کمزوروں پر رحم کرنے والا، مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی معاشرہ دنیا اس کے برابر نہیں پیش کر سکتی۔ تو برائیوں کے عروج پر پہنچنے کے بعد اس کو بدل کر اچھائیوں کے عروج میں بدل دینا، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ یہ انقلاب، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہی اصلاحی کام ہے جس کی وجہ سے آپ نے دنیا کی اقوام کو درست کیا اور ان کی اصلاح کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے دنیا میں آ کر جو کچھ بھی کیا، دنیا اس کی کوئی مثال اپنی تاریخ میں نہیں رکھتی ہے۔ دنیا میں ایسا انسان آج تک پیدا ہی نہیں ہوا جیسا مکے میں پیدا ہو کر مدینے میں چمکا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور کی عظمتوں پر اگر بات کی جائے، حضور کی شان پر بات کی جائے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم جیسے آدمی کو تو پہلے ہی نمبر پر عاجزی کا اعتراف کر لینا چاہیے، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک بولنے والے، لکھنے والے، تقریریں کرنے والے، شاعری کرنے والے، سارے کے سارے اپنے عاجز ہونے کا اقرار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو حضور کی عظمتوں پر بات کی جائے تو چاہے جہاں تک صلاحیتوں کو صرف کر لیا جائے، ہم تو کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے
جو کچھ بھی پیدا کیا اس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی دوسرا نمونہ نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا، اللہ نے دنیا میں کوئی اور انسان ایسا بھیجنے کا ارادہ ہی نہیں فرمایا۔ تو ہمیں یہ عرض کرنا ہے تھوڑا سا بات کے رخ کو بدلتے ہوئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اصلاح پر بات کریں یا یہ بات کریں کہ حضور کی شان اصلاح کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کس طرح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے سوچنے کا، ہمارے جلسے، ہمارے جلوس، ہمارے سیرت کے جلسے، ہمارے دینی جلسے دنیا کے اندر کسی مذہب و قوم کے مذہبی جلسے اس شان کے نہیں ہوتے جیسے مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے، دنیا کے اندر کسی ایک شخصیت کے حوالے سے اتنے جلسے سال بھر میں نہیں ہوتے جتنے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک مہینے میں یا ایک عشرے میں ہو جاتے ہیں۔ اور اتنا زیادہ محبت کا اظہار دنیا کے اندر کسی بھی شخصیت سے کبھی نہیں کیا گیا، نہ کیا جا سکتا ہے جتنا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے۔ بے شک محبت ہے اور اس سے انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے اندر اگر کسی ایک شخصیت کے ساتھ دنیا کے انسانوں کی محبت کو نمبر 1 پر پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ مسلمانوں کی محبت ہے اپنے آقا کے ساتھ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس محبت کو ہم نکار نہیں سکتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت مسلمانوں کے ایمان کی محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ہم جیسے کمزور لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی طرف سے ہر مسلمان کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی یقین دل روشن کر دی، اور اسی کے نتیجے میں ایمان بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ دنیا اس بات کو سمجھنے کی وجہ سے کوشاں ہے، محنت کر رہی ہے، محنت کا لفظ نہ کہیے بلکہ سازشیں کر رہی ہے کہ انسان مسلمانوں کے دلوں سے کسی طرح سے اس محبت کو گھٹایا جا سکے، کم کیا جا سکے۔ یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے آج کل بھی چل رہا ہے، توہین رسالت کے جو واقعات پیش آتے ہیں، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ان کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو اصل کاموں سے روک کر اس کام میں الجھا دینا۔ ان کو ایک بات یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ مسلمان کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتا، لہٰذا وہ گستاخی کرتے ہیں تاکہ مسلمان اشتعال میں آئے۔ اور یہ ان کو اطمینان ہے، پورا اطمینان ہے کہ ہم جو چاہیں کر لیں، مسلمان واپس پلٹ کر ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہ ان کو پتہ ہے، انہیں معلوم ہے کہ مسلمان کا ایمان اس وقت تک ایمان کامل بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ سارے نبیوں پر ایمان نہ لائے۔ وہ کسی ایک نبی کی بھی شان میں اگر گستاخی کرے گا تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ تو ان کو پورا اطمینان ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اس کا جواب ملنے والا نہیں ہے، جیسا جواب دنیا میں ملا کرتا ہے ایسا جواب نہیں ملے گا، لہٰذا وہ بے فکر ہو کر ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھے کوئی بھی آدمی کہ یہ کام اتفاق سے ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں ایک آدمی کا دماغ خراب ہوا اور اس نے شان رسالت میں گستاخی کی، بلکہ یہ پلان کے تحت ہوتا ہے، منصوبے کے تحت ہوتا ہے۔ ان کا باقاعدہ ان کے یہاں لکھا ہوا منصوبہ ہے، یہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی راز نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں یہ طے شدہ معاملہ ہے کہ موقع سے ایسے معاملات اٹھائے جائیں، ایسے واقعات پیش آنے چاہیے کہ دنیا میں اشتعال پھیلے، خاص طور سے مسلمان اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس کام میں لگ جائیں۔ کیوں کرتے ہیں وہ یہ؟ تاکہ مسلمانوں کے پاس ایمان کی حفاظت کا جو ایک آخری سہارا ہے، اس آخری سہارے کو بھی ان سے چھین لیا جائے۔ کبھی کبھی آدمی یہ سوچتا ہے، ہم بھی سوچتے تھے
کہ اگر کوئی آدمی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے تو مسلمان کے ایمان پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ بھئی مسلمان کو تو اور غصہ آتا ہے تو ایمان اور طاقتور ہوتا ہے اس کا۔ لیکن ایک بات یقین کریں کہ ہمارے اندر سب طرح کے لوگ ہیں، کمزور ایمان والے بھی ہیں۔ اور کمزور ایمان والے کون ہیں معلوم ہے؟ وہ بیچارے سیدھے سادے غریب غربا مسلمان نہیں، یہ تو بہت مضبوط ایمان والے لوگ ہیں۔ کمزور ایمان والے وہ ہیں جن کے ماں باپ نے ان کی دینی تربیت کا انتظام نہیں کیا، بچپن سے ان کو نہ دین کی عظمت سکھائی، نہ کلمہ سکھایا، نہ اسلام و ایمان سکھایا، اور بچپن سے ان کو دوسروں کے اسکولوں میں ڈال کر ان کے ہاتھ میں دے دیا، اپنے گھر میں کوئی اسلامی ماحول نہیں پیدا کیا، اور ان بچوں نے آنکھیں ہی کھولی غیر اسلامی ماحول میں، اور پڑھا وہی جو انہیں پڑھایا گیا، اور سمجھا وہی جو انہیں سمجھایا گیا۔ ایسے بچے بڑے ہو کر بڑے بڑے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں بھی بن سکتے ہیں، بڑے بڑے انجینئر بھی بن سکتے ہیں، مگر وہ بڑے بڑے مسلمان نہیں بن سکتے۔ وہ کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ڈاکٹر اور انجینئر کا ایمان خطرے میں ہے، بڑے بڑے مومن، بڑے ایمان والے ڈاکٹر اور انجینئر اور سائنسداں موجود ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دینی تربیت سے محروم رکھے گئے ہیں، اور ان کو خالص دنیا والوں نے اپنی تربیت میں رکھ کر تیار کیا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے ماحول میں جلدی سے نہیں ملیں گے، لیکن دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ایسے لوگ مل جائیں گے، اور ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کے ایمانوں پر دنیا کی اس طرح کی تحریکات اثر ڈالتی ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور آدمی ہیں، عالم ہیں، مفسر قرآن ہیں، ادیب ہیں۔ وہ نوجوانی میں، بالکل نوجوانی 18-20 سال کی عمر میں پڑھے لکھے آدمی تھے، اور اعلیٰ تعلیم پڑھ رہے تھے اور فلسفے وغیرہ کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس کے نتیجے میں ان کی طبیعت میں مذہب سے دوری آ گئی، اسلام سے دور ہو گئے، ایمان سے دور ہو گئے، ملحد ہو گئے، یعنی منکر مذہب بن گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ہدایت عطا فرمائی اور مرد مومن بن گئے۔ ہدایت ملنے کے بعد اس زمانے کے حالات لکھتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب میرے خیالات بدل رہے تھے اور میرا ایمان کمزور ہو رہا تھا، اس زمانے کی بات ہے کہ امریکہ سے ایک رسالہ آیا۔ اس رسالے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فوٹو چھپا تھا، نعوذ باللہ، فرضی ہے، ایک فوٹو بنایا انہوں نے ایک آدمی کا، اور اس کے نیچے لکھا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور فوٹو کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسا چہرہ جیسے کوئی بڑا رعونت والا آدمی ہو، متکبر مزاج آدمی، اور غصے کی حالت میں ہو، اور اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑا رکھی ہے فوٹو میں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب کو مارنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ مولانا یہ لکھتے ہیں کہ ایمان تو پہلے ہی سے کمزور ہو چکا تھا، رہی صحیح کسر اس فوٹو نے پوری کر دی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمنوں کی اس طرح کی حرکتوں سے کمزور ایمان والوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں اس بات کو، لہٰذا وہ یہ کام کرتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ مہم اور مشن چلاتے ہیں۔ ہم لوگ جب یہ بات کہتے ہیں کہ وہ لوگ منصوبے کے تحت، سازش کے تحت یہ کام کرتے ہیں، تو ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جس کا مزاج ہے یہ کہنے کا کہ مولوی لوگ جو ہیں ہر چیز کو دشمنوں کی سازش کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ میں اس کو ذرا سا واضح کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ہمیں شوق نہیں ہے کسی پر سازشوں کے الزام لگانے کا۔ ہم اپنی قوم کی کوتاہیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ بالکل نہیں کر رہے، لیکن کیا دشمن کوئی سازش نہیں کر رہے؟ یہ بات ہم نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آج کوئی راز نہیں ہے۔ اس وقت تو دنیا انٹرنیٹ کے اندر ساری آ چکی ہے، نیٹ پر آپ جائیں۔ ایک نمونہ میں پیش کرتا ہوں، ایک مثال پیش کرتا ہوں، جس کو میں نے اپنے رسالے میں بھی لکھا، معنی مدار علوم میں۔ نیٹ پر اسلام دشمن بہت سارے پروگرام چلتے ہیں، انگلش میں کیا کیا چلتے ہیں ہم نہیں جانتے، ہم نے عربی میں دیکھا۔ ایک عزیز نے متوجہ کیا کہ نیٹ پر ایک پروگرام آتا ہے جس کا عنوان ہے سؤال جری۔
جرأت مندانہ سوال، اور اس کا چلانے والا رشید نام کا ایک آدمی، اور وہ حقیقت میں غیر رشید ہے۔ رشید تو کہتے ہیں ہدایت یافتہ کو، اس کے باپ نے رشید نام رکھا تھا، ٹھیک رکھا تھا، اس کا باپ ایک مسجد کا امام تھا، لیکن بیٹا گمراہ ہو گیا، عیسائی بن گیا، اور وہ ایک سیریل چلا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم اب وہ چل رہا ہے یا رک گیا، چند مہینے پہلے تک تو چل رہا تھا۔ اور سیریل کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، روزانہ، غالباً روزانہ یا ہر ہفتے وہ اس کی ایک قسط آتی ہے، 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ یا اس کے آس پاس، عربی زبان میں، اور وہ نہایت شاندار، خوبصورت، فصیح اور سمجھ میں آنے والی عربی زبان میں بہترین لہجے میں بات کرتا ہے، اور اس کے پاس حدیث کی، تفسیر کی، سیرت کی، تاریخ کی کتابوں کا ڈھیر ہوتا ہے، اور وہ حوالے کھول کھول کر دکھاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس صحیح علم نہ ہو اس کے گمراہ ہونے میں کچھ دیر نہیں لگے گی، اور اس کا عنوانات اس کے کیا ہوتے ہیں، سارے عنوانات تو نہیں سنانا مشکل، ممکن ہی نہیں، یاد بھی نہیں ہے۔ جب میں نے دیکھا آخری مرتبہ تو 500 سے اوپر اس کی قسطیں ہو چکی تھی، 500 سے اوپر، 523 یا 35 ایسے کچھ تھی۔ اتنا زیادہ وہ بیان کر چکا ہے، 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 500 سے زیادہ۔ عنوان سنیں، مثلا اس کا ایک عنوان ہے، حل محمد رسول اللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یہ ایک عنوان ہے۔ اب اس عنوان کے تحت یہ سوال قائم کر کے وہ بات کرتا ہے، اور نعوذ باللہ اپنے انداز میں پوری محنت کرتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت اس لائق نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہو سکیں۔ حوالے دے دے کر، طرح طرح کے الٹے سیدھے حوالے دے کر، جس آدمی کا ایمان پکا نہ ہو اور علم پکا نہ ہو وہ گمراہ ہو جائے گا آسانی کے ساتھ۔ ایک عنوان ہے، حل القرآن کلام اللہ، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ وہ باقاعدہ کوشش کرتا ہے دلائل دینے کی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جو اللہ کا کلام ہو سکے۔ وہ کہتا ہے، ذرا سنیں، میں بہت زیادہ نہیں سنانا چاہتا، ایک عنوان یاد آیا، حل محمد ابن عبداللہ۔ کتنی خطرناک بات ہے، کیا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبداللہ صاحب کے بیٹے ہیں؟ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں، حضور کے نسب میں شک پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کے خطرناک عنوانات کے تحت پورے دلائل پیش کر کے، ایک عام آدمی کو کیا چاہیے، یہ تو کتابیں کھول کھول کے دکھا رہا ہے، باقاعدہ عبارتیں پڑھتا ہے اور سمجھاتا ہے، پورے اس طرح سے وہ ایسے خطرناک عنوانات اٹھا کر وہ بات کرتا ہے۔ مسلم علماء سے اس کی بحثیں بھی ہوئی ہیں، مناظرے بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک سلسلہ ہے، اور یہ ایک ہے، یہ ایک سیریل ہے، اور ایسے کئی سیریل تو عربی میں جانتا ہوں پائے جاتے ہیں، میری معلومات سے علاوہ جانے کتنے ہوں گے، اور جب عربی زبان میں اتنے ہیں دوسری زبانوں میں کتنے ہوں گے، انگلش میں کتنے ہوں گے دنیا کے اندر۔ تو کیا کہیں اس کو، ایسے ہی ہو رہا ہے یہ کام، کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ کیا مسلمان بھی کسی دوسرے مذہب کی شخصیتوں کے خلاف اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ کیا کہا جائے آخر اس کو؟ ان کا مشن ہے یہ، اور وہ اس پر کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، دنیا کی حکومتیں خرچ کرتی ہیں ان کاموں کے لیے۔ ان کا مشن ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو جیسے ممکن ہو کچھ نہ کچھ گھٹانے میں کامیابی حاصل کی جائے کسی طرح سے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ کام ہو جائے کہ مسلمان کے دل میں حضور کی محبت کے اندر بال آ جائے، تو پھر مسلمان کا ایمان بچنے والا نہیں ہے، بالکل نہیں بچے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بلکہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ، جب تک مسلمان کے دل میں میری محبت
اپنے والدین اور اولاد اور اپنی ذات اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے فرمایا، اور حضرت عمر کو اس وقت تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے دل میں حضور کی کتنی محبت ہے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنی اولاد اور ماں باپ سے اور سب سے زیادہ تو آپ کی محبت اپنے دل میں پاتا ہوں، لیکن میں اپنی ذات سے زیادہ، انسان تو سب سے زیادہ اپنی ذات کو چاہتا ہے، اپنی ذات سے زیادہ آپ کی محبت مجھے نہیں لگتا ایسا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے توجہ فرمائی۔ ہم نقشبندی لوگ تو یہ کہیں گے کہ توجہ فرمائی۔ حدیث میں اسی طرح کا محسوس ہوتا ہے کہ حضور کی طرف سے کوئی بات ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کے اندر اس چیز کو محسوس کر لیا، اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اب میں اپنے دل میں آپ کی محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر اب کام مکمل ہوا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے، اس محبت کو باقی رکھنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اور دنیا اس کے لیے کوشاں ہے کہ مسلمانوں کے دل سے اس محبت کو کسی نہ کسی طرح سے گھٹایا جائے۔ ہر دور میں یہ واقعہ ہوتا رہتا ہے۔ ہم لوگوں کے جو کرنے کا کام ہے وہ دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ اصل مسئلہ یہ ہے، میں نے کہا کہ جلسے اور محبت کے مظاہرے تو دنیا میں نمبر 1 پر ہوتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے۔ بتائیے دنیا کی اور کون سی قوم ہے جس کی طرف سے محبت کا ایسا مظاہرہ ہو سکتا ہو؟ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے۔ بھئی آپ جلسہ کر رہے ہیں، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آپ جلوس نکال رہے ہیں، ہم کہیں گے غلط ہے، مگر غلط ہو یا صحیح ہو تو رہا ہے محبت میں۔ محبت ہی کا تو اظہار ہو رہا ہے، محبت ہی کا تو مظاہرہ ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ان تمام جلسوں جلوسوں سے اور ان تمام شور و شغب کی محفلوں اور مجلسوں سے اور ان اعلانات سے اور ان نعروں سے حالات میں کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ صورتحال کیا بدل رہی ہے؟ ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، بلکہ نیچے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کچھ کرنا پڑے گا۔ حضور کی تعلیم کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کرنے کا کام کرتا رہے۔ مسلمان اس وقت یہی نہیں کرتا، اپنے کرنے کا کام نہیں کرتا، باقی دوسروں سے امیدیں رکھتا ہے۔ یہ مسلمان کی گویا غلطیوں کا خلاصہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلے بغیر مسلمان کو کامیابی مل جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی دوسری قوموں کو مل جائے یہ ممکن ہے، ان کے لیے قانون الگ ہے، مگر مسلمان کے لیے تو یہ طے کر دیا گیا کہ تمہیں جو کامیابی ملے گی وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ملے گی۔ طریقے پر چلنے کی بات آئی تو میں ایک ضروری سا مضمون اختصار کے ساتھ عرض کروں اور پھر اپنی بات کو سمیٹوں۔ حضور کے طریقے پر چلنا کسے کہتے ہیں؟ وہی جس کو ہم سنت پہ چلنا کہتے ہیں۔ تو ذرا سی اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ عام طور سے جو ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ سنت پہ چلنا چند چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی، ہمارے ماحول میں جو تصور ہے، کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لے، داڑھی رکھ لے اور صاحب سنت کے مطابق نماز پڑھنے لگے، کھانا وانا کھانے میں کچھ سنت کا خیال کر لے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہیں کچھ محنت کرتے ہیں تو ایک تھوڑا بہت آ جاتا ہے زندگی کے اندر وہ، تو اگر کوئی اتنا کر لے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ ہم اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم میں اتنا کرنے والے بھی کم لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا سنیں کہ سنت پہ عمل کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلنا، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس کی ضرورت کس قدر ہے۔ دو ہی باتیں کرنی ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک مضمون لکھا، ہمارے حضرت نے اس کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا، بلکہ وہ بیان فرمایا، ہم اس بیان میں خود بھی شریک تھے، وہ کتاب میں موجود ہے، انہی کی زبان سے ہم نے وہ مضمون سنا۔ مضمون ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا ایک ٹکڑا بیان کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا اتباع، سنت کا اتباع جس کو کہا جاتا ہے، اس کے 7 قدم ہیں، 7 مرحلے ہیں،
ساتوں مکمل ہونے پر کہا جائے گا حضور کا کامل اتباع۔ مگر انہوں نے جو 7 بیان کیے ہیں اس میں سے اخیر کے 4 یعنی 3 کے بعد جو 4 5 6 7 وہ خالص تصوف کی اصطلاحات ہیں جن کا سمجھنا بھی مشکل، سمجھانا بھی مشکل۔ شروع کے جو 3 ہیں ان کو مختصراً ہم بیان کریں گے، اور وہی ایک عام آدمی کی سمجھ میں آ جائیں، ہم جیسے لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں تو بہت کافی ہے۔ فرمایا پہلا قدم یہ ہے سنت پہ عمل کرنے کا کہ آدمی اپنے تمام ظاہری اعمال کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے تابع بنا لے۔ ایک جملہ بولا ہے، تمام ظاہری اعمال، چھوٹا سا جملہ مگر سب کچھ آ گیا۔ ظاہری اعمال میں کیا آتا ہے؟ ساری عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل، صدقہ، خیرات، جو کرو حضور کی سنت کے مطابق کرو۔ نماز پڑھو حضور کی سنت کے مطابق پڑھو، روزہ رکھو سنت کے مطابق رکھو، زکوٰۃ دو سنت کے مطابق ادا کرو، حج کرو سنت کے مطابق کرو، نفلی کام کرو، صدقہ خیرات کرو سنت کے مطابق کرو۔ ساری عبادتیں، سارے معاملات، تجارت کرو سنت کے مطابق کرو، کوئی بھی دنیا کا کام کرو سنت کے مطابق کرو، مالی کوئی معاملہ کرو سنت کے مطابق کرو، لین دین کرو سنت کے مطابق کرو۔ ساری معاشرت، اور معاشرت کا مطلب کیا ہوا؟ انسانوں کے ساتھ جو رہنے کا نظام ہے، ماں باپ کے ساتھ سنت کے مطابق سلوک کرو، بیوی بچوں کے ساتھ سنت کے مطابق سلوک کرو، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ سنت کے مطابق معاملہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سنت کے مطابق معاملہ کرو۔ جن لوگوں سے کسی بھی طرح سے واسطہ پڑے، تجارت کے پارٹنر ہوں یا کوئی اور معاملہ ہو، ان کے ساتھ سنت کے مطابق معاملہ کرو۔ سفر میں چلو تو سفر کے ساتھیوں کے ساتھ سنت کے مطابق معاملہ کرو، سب کے ساتھ معاملہ سنت کے مطابق ہو۔ اور اس کے بعد اپنی ذاتی زندگی میں تمہارا لباس، تمہارا چہرہ، تمہارا چلنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا بولنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، سب سنت کے مطابق ہوں۔ یہ سب تو ظاہری اعمال ہی ہیں نا، یہ سب ظاہری اعمال ہیں، ان سب کو سنت کے مطابق بناؤ تو یہ سنت پر عمل کرنے کا پہلا قدم ہوگا۔ نمبر 2، سارے باطنی اعمال کو سنت کے مطابق بناؤ۔ انسان اپنے دل سے بھی بہت سارے عمل کرتا ہے، اور اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہیں، تو بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اپنے دل سے۔ عجیب بات ہے، دل کے جتنے گناہ ہیں تقریباً سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں۔ تکبر کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہی ہوتا ہے نا۔ کیسا گناہ ہے؟ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آدمی بڑائی جو کرتا ہے، تکبر کبیرہ گناہ ہے۔ ریا، دکھاوا دل سے ہوتا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حسد، دوسروں کی نعمتوں سے جلنا، دوسروں پر اللہ نعمت کر دیں اور ہمیں پریشانی، اللہ نے فلاں کو یہ نعمت کیوں دے دی، وہ تو ایسا آدمی نہیں، ہمیں نہیں دی، اللہ نے فلاں کو دے دی، وہ تو بڑا خراب آدمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تقسیم کرنے کے لیے آپ سے مشورہ کرے کہ کس کو دینی ہے۔ حسد کرنے والا یہی چاہتا ہے۔ تو حسد دل سے ہوتا ہے، بڑا گناہ۔ دکھاوا، کینہ، بغض، عداوت، سارے کے سارے دل کے عمل ہیں۔ فرمایا کہ ان سب کو سنت کے تابع کر لو۔ تکبر کو چھوڑو، تواضع اختیار کرو، دکھاوا چھوڑو، اخلاص اختیار کرو، کینہ دل سے نکالو، محبت پیدا کرو، حسد نکالو، خیرخواہی پیدا کرو۔ دل کے جتنے اعمال ہیں سب کو سنت کے مطابق بناؤ، تمام باطنی اعمال کو۔ سوچ کو بھی سنت کے مطابق بناؤ، سوچ کے اندر برائیاں نہ لاؤ۔ سوچو جب تنہائی میں ہو تو اچھی چیزوں کو سوچو، اچھی باتوں کو سوچو۔ آج سوچ کی خرابی بھی بہت سارے گناہوں تک پہنچاتی ہے۔ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر گناہوں کے خیالات میں مبتلا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے، پھر گناہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو باطنی تمام اعمال کو سنت کے تابع بناؤ۔ تیسری چیز فرمائی، تمام اعمال کی کیفیات کو سنت کے تابع بناؤ۔ جو عمل، زیادہ دیجیے، جو عمل جس کیفیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
انجام دیتے تھے اسی کیفیت کے ساتھ تم عمل کو کرو۔ مثال کے طور پر نماز ہے، تو نماز پڑھنے کی ایک کیفیت تو ہماری ہے۔ ہماری کیا کیفیت ہے؟ کہ ہماری نماز آٹومیٹک ہوتی ہے نا، نیت باندھی اور بس مشین کی طرح کام شروع ہو جاتا ہے۔ 4 رکعت پوری ہونے پر خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ 4 رکعت ہو گئیں، چلتے چلے جاتے ہیں، ہوتا چلا جاتا ہے۔ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی خاص دھیان یا نماز کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا، رکعت میں جو اختلاف ہوا تھا کہ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور یہ اختلاف ہوا کہ 3 رکعت ہوئیں یا 4 رکعت ہوئیں، تو ایک آدمی نے بڑے اعتماد سے کہا کہ نہیں 4 ہو گئیں، بے فکر رہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اتنے یقین سے کیسے کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب ہوتا ہے، 4 کا ہو گیا تو ہو گئی پوری 4۔ لیکن یہ تو ہو سکتا ہے لطیفہ ہی ہو، مگر بتائیے ایمانداری سے کہ کیا ہم لوگ اپنی نماز میں دنیا بھر میں نہیں گھومتے پھرتے ہیں؟ ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں، وہیں کھڑے رہتے ہیں؟ ایک بزرگ سے پوچھا تھا کسی نے کیسے نماز پڑھتے ہیں، حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب نماز کا ارادہ کرتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، قدموں کے نیچے پل صراط ہے، میرے سامنے اللہ تعالیٰ ہیں جن کو میں سجدہ کر رہا ہوں، اور میرے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اور جو نماز میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز پڑھنا نصیب ہو یا نہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ سب سوچ کر نیت باندھتا ہوں اور نماز شروع کرتا ہوں۔ ایسے آئے گی وہ کیفیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز میں ہوتی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے تمام اعمال کی کیفیت یہ سنت کے تابع کرو۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، لوگ حج کرتے ہیں، حج کا حال بھی عجیب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے حج کا جو سفر ہے وہ ایک تفریح کا سفر ہوتا ہے، ان کو اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ ہمیں وہاں رہ کر اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے کرانی ہے، اور یہاں آئے ہیں تو ایک ایک لمحے کو کام میں لگانا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی۔ ہم نے سنا ہے لطیفہ نہیں، سچا واقعہ ہے، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخصیت گزری ہے، اور کسی زمانے میں جب حضرت صحت مند تھے اور جوانی ہوگی کہہ لیں، تو اس زمانے میں وہ حج کو گئے، ان کے ساتھ میں گاؤں کے 1-2 لوگ بھی تھے، تو ایک صاحب تھے جو مسجد جانے میں بھی سستی کرتے تھے، بہت سے لوگ ہیں، تو اب وہ کمرے میں پڑے رہتے تھے، حرم کی نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے، سوچتے تھے 2 رکعت سے کام چل جائے گا۔ تو حضرت نے ان کو اصرار سے ایک دن اٹھایا اور لے گئے کہ چلو حرم میں نماز پڑھیں گے۔ اب وہاں پہنچے تو 4 رکعت ظاہر ہے امام تو 4 پڑھائے گا، امام صاحب نے 4 رکعت پڑھائی، مگر اتفاق سے سلام پھیرنے کے بعد یہ خیال آیا، سمجھ میں آیا کہ کسی وجہ سے نماز غلط ہو گئی، فاسد ہو گئی، تو اعلان ہوا کہ نماز دوبارہ ہوگی، لہٰذا دوبارہ پڑھی گئی، تو اب 4 کے بجائے 8 پڑھنی پڑ گئیں۔ تو سلام پھیر کر کہتے ہیں وہ صاحب کہ اب سنتیں پڑھوا لو، کس سے پڑھواؤ گے؟ یعنی اب مجھے تو 4 کی جگہ میں تو 2 میں کام چلا رہا تھا، 4 کے لیے تیار ہوا، اب 8 پڑھنی پڑی، اب میں سنت نہیں پڑھوں گا۔ تو یہ عام حال ہے لوگوں کا کہ حج کرتے ہیں اور ایک تفریح سی ہوتی ہے، وہ کیفیات جو ہونی چاہیے۔ حج ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو بدلتا ہے وہ، اگر واقعتاً حج ہو، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ حاجی صاحب جانے سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی آنے کے بعد بھی ہوتے ہیں، ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ مضمون لکھا ہے کہ حجر اسود جس کو کہتے ہیں وہ کسوٹی کی طرح ہے۔ کسوٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ سونے کو پرکھنا، کھرا ہے تو کھرا بتائے گی اور کھوٹا ہے تو کھوٹا بتائے گی، یعنی کسوٹی سے کھرا ہونا یا کھوٹا ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو حجر اسود کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب اس کے قریب آدمی پہنچتا ہے تو انسان کے دل میں دنیا ہے یا آخرت ہے، نیت صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھی نیت والا ہے تو
اس کی وہ کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے، اور اگر صحیح نیت والا نہیں ہے تو اس کی وہ کیفیت کھل جاتی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ وہ دنیا دار بن جاتا ہے۔ خیر، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ کہنا یہ ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے تمام اعمال کی کیفیات کو سنت کے تابع بناؤ، تب ہوگا سنت پر عمل۔ اب ایک بات یہ کہنی پڑے گی، ہو سکتا ہے بہت سے بھائی یہ سوچتے ہوں کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ظاہری اعمال بھی سنت کے تابع، باطنی اعمال بھی سنت کے تابع، کیسے کرے گا آدمی؟ اس کا جواب سنیں، اس لیے کہ باتیں کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد تو زندگیوں کو بدلنا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں اگر کوئی تبدیلی کرنے میں کامیاب نہ ہوں تو اس جیسے 100 جلسے آپ کر لیں یا اس سے 100 گنا بڑے جلسے کر لیں، کروڑوں آدمیوں کو جمع کر لیں، کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے میں ایک ثواب کا عمل ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو ذمہ داری آئی تھی اس کو پورا نہ کرنے کا گناہ بھی تو شامل ہوگا ساتھ میں۔ تو اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے اور عمل شروع کرنا ہے۔ تو سوال یہ کرے گا آدمی کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا کہ ساری چیزیں سنت کے مطابق ہو جائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بہت آسان کام ہے، ساری چیزیں سنت کے خلاف رہیں، یہ کوئی آسان کام ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میرا سوال؟ بھائی دنیا کے سارے کام کسی نہ کسی طریقے سے تو ہم کر رہے ہیں نا، یا تو سنت کے مطابق کر رہے ہوں گے یا سنت کے خلاف کر رہے ہوں گے، بھئی دو ہی تو باتیں ہیں۔ تو سنت کے خلاف کرنے میں کیا کوئی محنت نہیں لگ رہی ہے؟ کچھ کرنا نہیں پڑ رہا ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے کہ جو کر رہے ہو، جس طریقے سے کر رہے ہو اس پہ غور کر لو کہ یہ حضور کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو حضور کے مطابق بنا لو اس کو، یہی تو کرنا ہے، کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے۔ مثلا نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک نماز ہم لوگوں کی ہے، چلتی پھرتی نماز، اور ایک نماز وہ ہے جو سنت کے مطابق ہے، تو اسی نماز کو سنت کے تابع بنا لو، بس اتنا ہی کہنا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک برتاؤ کر رہے ہیں، ہم تجارت کا ایک طریقہ اختیار کر رہے ہیں، بھائی تجارت کر رہے ہیں تو اس میں جو محنت کرنی ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ اب یہ غور کر لیں کہ یہ محنت ہماری سنت و شریعت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے، اگر خلاف ہے تو موافق بنا لو۔ تو اگر ارادہ کرے آدمی، ارادہ کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو سچی محبت والے ہیں، بتائیے اگر پوچھا جائے مسلمانوں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کوئی باولا مسلمان بھی انکار نہیں کرے گا۔ کیا خیال ہے؟ بلکہ اس لفظ پر مجھے یہ بات یاد آ گئی، مجھے اپنے گھر میں تجربہ ہے۔ میرا ایک نسبتی بھائی ہے جو پیدائشی طور پر دماغی معذور ہے، مکلف ہی نہیں ہے، وہ ایسا ہے۔ البتہ گھر کے ماحول کی وجہ، اس کے والد اور دادا سب علماء تھے، تو گھر کے ماحول کی وجہ سے دینی چیزوں کو سمجھتا ہے وہ دماغی معذور۔ تو اس کا حال یہ ہے کہ ابھی اس کے دماغ میں کبھی بھی کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ بہت دنوں تک چلتی رہتی ہے۔ تقریباً 2 ہفتے سے چل رہا ہے، کیسٹ چل رہی ہے بس روزانہ، جانے کتنی مرتبہ وہ میرے پاس آ کر کہے گا یا اپنی بہن سے یا اپنی ماں سے کہے گا کہ میں مکے مدینے جاؤں گا، کہ ٹھیک ہے چلے جانا، میں مکے مدینے جاؤں گا۔ صبح سے شام تک جانے کتنی دفعہ وہ یہ بات کرتا ہے۔ تو جو آدمی دماغی طور پر معذور ہے، اس سے پوچھا تم مکے مدینے کیوں جاؤ گے، کیا کرو گے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے حضور وہاں تھے، بس اتنا جانتا ہے کہ ہمارے حضور وہاں تھے اس لیے جاؤں گا۔ تو محبت کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں محبت ہے، لیکن ایمانداری سے سوچیں کہ کیا واقعی اس کو سچی محبت کہا جا سکتا ہے؟ یعنی حضور کے نام پہ جان قربان کرنے کو تو ہم تیار ہیں، لیکن حضور کے کہنے سے فجر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہیں۔ جن کے دل میں واقعتاً اصلی محبت ہوتی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک مثال مجھے یاد آئی، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ایک مرتبہ انہوں نے سبق میں طلباء کو سمجھاتے ہوئے ایک بات فرمائی۔ ان کا جو مزاج تھا، جو لوگ ان کو دیکھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حضرت جب بولتے تھے تو ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، جلدی جلدی نہیں بولتے تھے۔ تو انہوں نے طلباء سے فرمایا کہ میں جلدی بولنے پر بھی قادر ہوں۔ الفاظ ان کے یہ تھے، الحمدللہ میں بسرعت تقریر کر سکتا ہوں، یعنی تیزی سے بھی بول سکتا ہوں، لیکن یہ توقف فی الکلام،
یعنی ٹھہر ٹھہر کر بولنا، یہ میں نے بڑے مجاہدے کے بعد حاصل کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب ہوا؟ کہ جو حضور کے صحیح اور سچے عاشق ہوتے ہیں، جو محبت کا صحیح حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی عادتوں کو بھی حضور کی عادت کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بولنا تو ایک عادت کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ اکثر لوگ اپنے لہجے پر بولتے ہیں جیسا ان کا فطری لہجہ ہے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بولنے کی رفتار کو بھی محنت کر کے حضور کی رفتار کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ایسے اگر کوئی لوگ کریں گے، انسان کریں گے، مسلمان کریں گے، تو ان کو واقعتاً زندگی کے اندر وہ سب کچھ ملے گا جو سب سے زیادہ خوبصورت زندگی گزارنے والوں کو ملتا ہے۔ آپ یقین رکھیں، اس میں تو کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا کہ دنیا کی تاریخ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کوئی آدمی نہیں گزرا۔ بتائیے، سب سے معزز زندگی جس شخصیت نے گزاری، سب سے کامیاب زندگی، سب سے مقبول زندگی جس شخصیت نے گزاری ہے، ان کا نام ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم ان کی سنت کے تابع اپنی زندگی کو بنا لیں گے تو کیا ہماری زندگی میں عزت نہیں آئے گی؟ آپ یقین کریں، ہمارا جو اس وقت حال چل رہا ہے کہ دنیا ہمیں دھتکارنے کی کوشش کرتی ہے، اور دنیا میں ایک بڑا طبقہ ہے، آدھے سے زیادہ دنیا، کچھ لوگوں کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، لیکن آدھی سے زیادہ دنیا وہ ہے جو یا تو دل سے ہی ہمیں برا سمجھتی ہے یا پھر ہمارا کردار دیکھ کر ہمیں برا سمجھتی ہے۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اگر زندگیوں میں آ گئی تو آپ یقین کریں محبوبیت آ جائے گی۔ حضور تو محبوب بھی ہیں نا سب کے۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت حضور سے کی گئی، انسانوں میں سب سے بڑی محبت تو دنیا میں اللہ سے کی گئی، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت جو ہوئی ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ تو جب حضور کے اندر محبوبیت ہے تو اگر حضور کے طریقے پر انسان چلے گا تو بتائیے محبوبیت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ سنیں، مثال یاد آئی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مثال آئی۔ جیل میں تھے شیخ الاسلام، ان کے ساتھ میں ایک ہندو لیڈر تھے، کئی تھے۔ ایک صاحب کا یہ قصہ ہوا، غالباً سہارنپور کے ہندو پنڈت تھے، وہ پنڈت سیتا رام۔ جیل میں آئے دونوں ساتھ، ایک ہی بیرک میں ان کو رکھا گیا۔ 2-4 دن گزرے ہوں گے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ضرورت کے لیے گئے اور واپس آئے تو دیکھا پنڈت جی کا بسترا غائب ہے نہیں وہاں کمرے میں۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی وہ پنڈت جی کہاں گئے؟ ان سے تو بے تکلفی تھی۔ تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے جیلر سے درخواست کی تھی کہ مجھے دوسری بیرک میں شفٹ کر دیا جائے، تو ان کو شفٹ کر دیا گیا، وہ دوسری بیرک میں چلے گئے۔ تو حضرت کو فکر ہوئی، حضرت نے پوچھا کہاں ہیں؟ پتہ چلا فلاں جگہ ہے، پہنچ گئے، ان کے پاس پہنچے اور ان سے جا کے حضرت نے فرمایا جیل میں کہ پنڈت جی 2-4 دن ہمارے ساتھ آپ رہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا کمرہ بدلوا لیا، تو شاید میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا۔ تو پنڈت جی بہت زور سے ہنسے اور کہنے لگے کہ مولانا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ 2-4 دن رہ کر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگر 2-4 دن میں اور رہ گیا تو مجھے مسلمان ہونا پڑے گا۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق اتنا اونچا ہے کہ آپ کے ساتھ 2-4 دن اور رہ گیا تو مجھے مسلمان ہونا پڑے گا، اس لیے میں ادھر آ گیا جان بچا کے۔ یہ ہے وہ محبوبیت جو سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے آتی ہے۔ ہمارے حضرت کا قصہ ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا، کہ ایک جگہ امریکہ میں نماز پڑھ کر وہ نکلے اور مسجد کے باہر کھڑے تھے گاڑی کے انتظار میں۔ روڈ پر مسجد تھی، سامنے والے روڈ پر ایک آدمی اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، اس نے یوں مڑ کر دیکھا کہ کوئی صاحب کھڑے ہیں،
تو بس اتنا ہی دیکھا اور وہ آگے جہاں کٹ تھا وہاں سے یو ٹرن لے کے اس روڈ پہ آ گیا اور ان کے قریب لا کے گاڑی روک دی، اور ساتھ میں کوئی صاحب تھے کھڑے ہوئے، ان سے پوچھا اس نے کہ یہ کون آدمی ہے؟ اب اجنبی جگہ پہ پوچھتا ہے کوئی آدمی تو ذرا احتیاط بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ بس ایک نظر دیکھا اور اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ ذرا غور کریں، ہمیں دیکھ کر بھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ مجھے ان جیسا بننا چاہیے؟ ہم لوگوں کی زندگیوں کو تو کوئی آدمی دیکھتا ہے تو وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں تو اس سے تو ہم ہی اچھے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی کو اتنا اچھا بنا لیں، اور ہمارے پاس اس کا سب سے شاندار نمونہ موجود ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں اگر سنت کو لے آئیں، بس آپ سے یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ نیت کر لیں، اسی وقت طے کر لیں۔ دیکھیے کوئی تقریر کی داد نے، ہم سے تو تقریر نہیں آتی، خطاب اور تقریر تو حضرات خطبہ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج ہمارے اس جلسے کی سعادت یہ ہے کہ ہمارے بزرگ اور ہندوستان کے عظیم خطیب حضرت مولانا شاہین جمالی صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرمائے ہیں، جن کے صاحبزادے اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، وہ بھی اپنے خطابت کے جوہر دکھا کر گئے۔ اور حضرت کی تقریر تو آپ جانتے ہی ہیں، ہم سے تو تقریر وقریر نہیں آتی، لیکن وہ آتی ہو یا نہ آتی ہو، کوئی تقریر خطیبانہ اس میں کرے یا نہ کرے، سب کا مقصد یہ ہے کہ بدلنا ہے زندگی کو۔ کوئی تقریر کی داد لینے کے لیے نہیں آئے مقررین اتنی دور سے چل چل کے، بلکہ اس مقصد کے لیے آئے، اور جلسے کا مقصد بھی یہی ہو سکتا ہے۔ یہ جو کچھ محنتیں ہیں، اور واقعہ یہ ہے، ایک بات میں اور کہوں کہ ابھی میں نے بعض جگہ، ہمارے یہاں ایک سلسلہ چلتا ہے بجنور میں بھی، مراد آباد میں بھی، اور جگہ بھی بعض، کہ 8 روزہ یا 10 روزہ سیرت کے پروگرام ہوتے ہیں، اور ان میں معلوماتی تقریریں ہوتی ہیں، روزانہ 1 تقریر یا 2 تقریر ہوتی ہیں، اور وہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو وہاں پر میں نے یہ بات کہی کہ آج کل کے حالات میں ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کو بہت بڑے بڑے جلسے کرنا اب چھوڑ دینا چاہیے۔ محنت کریں چھوٹے پیمانے پر، مسجد وار محنت کریں، محلے وار محنت کریں، گھر گھر محنت کریں، اس کی شدید ضرورت ہے۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ یہ جو سیرت کے جلسے ہیں ان کو بند نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، اور دنیا والے اس محبت کو ہم سے چھیننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سازشیں کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور وہ تمام برائیوں پر اترے ہوئے ہیں اس کام کے لیے۔ تو ہمیں اپنے آقا کی زندگی کو اور ان کی محبت کو اپنی زندگی میں لانا، اور ان کی سنت کو اپنی زندگی میں لانا، یہ ہمارا گویا سب سے بڑا مقصد اس وقت ہونا چاہیے۔ آپ جو ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ سب بھی نیت کریں کہ ہماری زندگیوں میں اب تک جو سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں، ہم انشاءاللہ ان سنتوں کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ جن حضرات کے سنت پہ جب عمل کریں گے تو بسم اللہ تو نماز سے ہوگی نا، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں خدا نخواستہ، وہ طے کر لیں کہ بس اب جو فجر آ رہی ہے اس سے ہم نماز اتنی پابندی سے پڑھیں گے کہ مرنے سے پہلے ہمارا کوئی نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اس کی نیت کریں، اپنے اللہ سے مدد مانگیں، جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو بھی قضا کر لیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی پہلی شرط ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اور اس کے بعد زندگی میں جو جو سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک جگہ کہا لوگوں سے کہ بھائی میں سہارنپور میں کہہ رہا تھا کہ سنت کی بات آ رہی ہے تو ایک سنت کے لیے میں اپیل کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چہروں پر داڑھی رکھنے کی کوشش کریں۔ اب جب داڑھی کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو شرم آنے لگتی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں اس کام کے کہ شرم بھی تقسیم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بھی نہیں آتی جتنی آنی چاہیے۔ لیکن ایک بات کہتے ہیں، داڑھی رکھنے میں پریشانی کیا ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم اپنے تجربے سے بتا سکتے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ داڑھی کی وجہ سے کوئی پریشانی آئی ہو اور داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشانی ہٹ جائے کسی کی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، داڑھی جو لوگ نہیں رکھتے ہیں
وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسلام کے دشمن ہیں اور دین پہ بالکل چلنا نہیں چاہتے ہیں، کچھ نہیں ایسی بات ہے، بلکہ رواج ہے۔ اصل جو وجہ ہے وہ رواج ہے، رواج پڑا ہوا ہے داڑھی صاف کرنے کا تو کرتے ہیں۔ ذرا سا سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، صرف اتنا سوچ لیں کہ وہ تھے شاعر مرزا بے دل، فارسی کے اچھے شاعر تھے، ایران کا ایک آدمی ان کی شہرت سن کے ان سے ملنے کے لیے آ گیا دلی میں، اور اس نے آ کر دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہاں ہیں بے دل صاحب، تو پتہ چلا کہ حجام کے یہاں گئے ہوئے ہیں۔ وہاں دیکھا تو وہ داڑھی صاف ہو رہی تھی، اس طرح چل رہا تھا۔ تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ شاعری اتنی اچھی ہے، اس میں مضامین نعت وغیرہ کے بھی پڑھے ہوں گے شاید اس نے، میں نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا کہ آغا ریش بھی تراشی، جناب آپ داڑھی چھیل رہے ہیں؟ تراشیدن فارسی میں چھیلنے کو کہتے ہیں، یعنی داڑھی صاف کر رہے ہیں۔ تو بے دل صاحب نے کہا بلے بلے دل کسے نمی خراشم، ہاں داڑھی تو صاف کر رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں، کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بلے ولے دل رسول اللہ می خراشی، اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہو، کسی عام آدمی کے دل کو تو نہیں پہنچا رہے، لیکن اللہ کے رسول کو تو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ سوچیں ذرا کہ اگر بغیر داڑھی کے حضور کا سامنا ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ سوچیں، ذرا سا سوچیں رک کر۔ اچھا کیا حضور کا سامنا نہیں کرنا چاہتے؟ حضور کی خدمت میں حاضر ہونا نہیں چاہتے؟ ہر مسلمان کی تمنا ہے، اور اللہ کرے یہ تمنا پوری ہو جائے کہ ہم سب حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کی زیارت کا موقع ملے۔ دنیا میں حضور کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور آپ کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا، یہ سب نصیب فرمائے۔ مگر ذرا سوچیں کہ اگر بغیر داڑھی والے چہرے کے ساتھ جائیں گے تو حضور کو تکلیف ہوگی یا خوشی ہوگی؟ حضور کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا آدمی ہے، اس کو ملنا چاہیے؟ تو اس لیے نیت کر لیں، اور اس میں بھی شرمائیں نہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں دوست احباب کہ لو جی یہ تو ملا جی بن گیا، کہنے دو۔ اگر اس نے ملا جی کہہ دیا آپ کا کوئی کچھ نہیں بگڑا، لیکن اگر حضور نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا آدمی نہیں ہے تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے، اور آپ یقین کریں دنیا کے اندر آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائیں گے، چہرے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ آپ یقین کریں داڑھی رکھنے سے چہرہ اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اور اس کی دلیل ہے ہمارے پاس۔ دلیل یہ ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کون تھے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان جیسا خوبصورت تو کوئی نہیں ہوا، تو ان کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اس کا مطلب ہوا حسن کے لیے داڑھی چاہیے۔ کمال حسن تبھی ہوگا جب داڑھی چہرے پر ہوگی۔ تو یہ ایک داڑھی کی بات ہم نے کی ہے، لیکن ساری چیزوں میں اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے 3 چیزیں میں توجہ دلا رہا ہوں، نماز کی پابندی کریں اور داڑھی رکھ لیں، اور تیسری چیز یہ کہ گھروں کے ماحول میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اہل و عیال کے ساتھ سنت کے مطابق سلوک کریں۔ آپ یقین کریں آپ چاہے جتنے بڑے نمازی ہوں، اگر بیوی بچوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے تو آپ کی دینداری مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اصلاح سب سے زیادہ فرمائی ہے، اور یوں فرمایا ہے کہ خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے ہوں، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھے رہیں یا نفلیں پڑھتے رہیں یا تسبیح لیے گھومتے رہیں، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے لوگ سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں خاص طور سے وہ ہیں جن کا معاشرے پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر سوچیں مسلمان سارے کے سارے نماز پڑھنے لگیں کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا، سارے مسلمان داڑھی رکھنے لگیں، کہاں کیا ہوگا دنیا میں؟ ہر جگہ آپ ہی نظر آئیں گے۔ اور سوچیں گھروں کے اندر کا ماحول سنت کے مطابق ہو جائے تو جنت بن جائیں گے ہمارے گھر۔ یہ نیت کر کے ہم یہاں سے اٹھیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور آخر میں یہ بھی کہہ دوں کہ
نیت تو آپ ابھی کر لیں، لیکن اس کے لیے کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، اس لیے کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، جن کی زندگیاں سنت کے مطابق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، جن کا کردار صحیح ہے، جن کا ظاہر و باطن اچھا ہے، ایک جیسا ہے، ان کے ساتھ تعلق پیدا کرو۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، ایسی بڑا سا جلسہ تھا، تقوی پر بات کی۔ جب بات پوری ہونے کو آئی تو ادھر سے ایک آدمی کھڑا ہو کے زور سے پوچھنے لگا، مولانا تقوی کہاں ملے گا؟ ایسے ہی اس نے سوال کیا، مولانا تقوی کہاں ملے گا؟ اب اچانک سوال تھا، اللہ میاں نے جواب دلوا دیا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کپڑا کہاں ملتا ہے؟ کپڑے والوں کے یہاں۔ اس نے کہا جی ہاں۔ ان کا غلہ کہاں ملتا ہے؟ کہ غلے والوں کے یہاں۔ تو ان کا تقوی کہاں ملے گا؟ تقوی والوں کے یہاں۔ جن کی زندگیوں میں تقوی ہے ان سے تعلق قائم کرو گے تو تقوی ملے گا، بازار میں نہیں ملے گا۔ محنت کرنی پڑے گی اپنی زندگیوں کو، جس طرح سے ہم اپنی تجارت کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو سنت میں ڈھالنے کے لیے بھی محنت کریں، اور آج سے شروع کر دیں، بسم اللہ یہاں سے کر دیں کہ فجر کی نماز سے نماز کی ایسی پابندی کہ ساری زندگی نماز قضا نہ ہو، اور اس کے بعد کل سے ہی یہ کہ اپنی زندگی پر نظر ڈالتے رہیں اور غور کرتے رہیں کہاں سنت چھوٹ رہی ہے، کہاں حضور کے طریقے سے میں ہٹ رہا ہوں، میں اس پر آ جاؤں تاکہ مجھے دنیا اور آخرت میں سرخ روئی اور سعادت ملے۔ بس بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کا ماحول بھی سنتوں کے مطابق بنا دے۔ ہماری زندگیوں میں ایک بات اور کر لی جائے تھوڑی سی، کہ زندگیوں میں جو دشواریاں ہیں آج کل، خاص طور سے چونکہ ہمیں واسطہ پڑتا ہے، لوگ دو طرح کی پریشانیاں بتاتے ہیں، عام طور پر دو طرح کی پریشانیاں۔ ایک تو روزگار کی، ہر تیسرا آدمی روزگار کی پریشانی بتاتا ہے، اور دوسرے گھریلو حالات کی۔ گھر میں بیوی بچوں سے کوئی پریشان ہے اور کسی کے بیوی بچے اس سے پریشان ہیں۔ یہی دو باتیں زیادہ طور پر جو زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ لیکن ہمیں تعجب اس پر ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اس کو تو کم سے کم ان دونوں میدانوں میں پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں دونوں کی بات کر لوں۔ روزگار کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے پاس تو برکتوں کے بہت نسخے ہیں۔ روزگار کی برکت کا سب سے پہلا نسخہ نماز کی پابندی ہے۔ مسلمان کے لیے بات ہو رہی ہے، مسلمانوں سے، دوسروں سے نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرے تو کفر کر کے اور ہر برا کام کر کے بھی مالدار ہو سکتے ہیں، روزگار میں برکت آ سکتی ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے شرطیں ہیں۔ تو بہترین راستہ ہے اللہ سے مانگیں، دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ عام طور سے ماحول بنا ہوا ہے کہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ دعا کرانے۔ بزرگوں کے پاس جانا چاہیے اپنی اصلاح کرانے کے لیے۔ دعا تو اپنے گھر بھی کر سکتے ہیں، آپ وہاں بھی کرا سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہ وہاں جانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ حضرت سے دعا کرا لیں، اور دعا کہیں کی؟ روزگار میں برکت کی، کاروبار میں برکت کی، بس یہی دعا ہوتی ہے۔ جو مالدار ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی، اور جو غریب ہیں وہ روزگار حاصل ہونے کی یہ دعا کراتے ہیں۔ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، ہمارے حضرت کے خلیفہ، انہوں نے سنایا کہ مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو میں نے کہا کہ عمومی دعا میں بھی یاد نہیں رکھوں گا۔ تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ دعا کے لیے لوگ کہتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں بہت اچھا دعا کریں گے یا نقد کر دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ عمومی دعا میں بھی یاد نہیں رکھوں گا۔ اس نے کہا جی کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ تو اپنے آپ کو خود تو دعا میں یاد رکھتا نہیں، میری ڈیوٹی لگا دی دعا کرنے کی۔ سمجھانا یہ تھا کہ اپنے آپ بھی تو دعا کرو۔ تو اللہ نے کوئی تم پہ پابندی لگائی ہے مانگنے کی؟ اللہ تعالیٰ سے تو ہر آدمی کا تعلق برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ کا دربار سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ مزاج بنائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اور ایک چیز میں پڑھنے کے لیے بھی بتا دوں، روزگار کے سلسلے میں لوگ واقعی بہت پریشان ہیں۔ دیکھیے تقدیر سے زیادہ تو نہیں ملے گا، لیکن تقدیر سے کم بھی نہیں ملے گا۔
جو تقدیر میں ہے وہ ملے گا. محنت کریں، جس کا جو کام ہے اس میں محنت کرے. اسباب کو اختیار کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، اور اس کے بعد اللہ سے مانگنا ہے. ہمارے حضرت ایک چیز بتایا کرتے ہیں، آج کل کے حالات میں عمومی طور پر بتانے میں بھی حرج نہیں، ہم لوگ پوچھنے پر بتاتے ہیں، لیکن اتفاق سے ذہن میں آ گئی تو عرض کرتے ہیں کہ اگر پریشان ہو کوئی اپنے روزگار کے سلسلے میں تو لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، یہ جو سورت ہے سورہ قریش، اس کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ بہت جلدی برکتیں آئیں گی. قرض نہیں ہوگا، ادا ہو جائے گا اگر پہلے سے ہے، اور روزگار میں برکت ہوگی. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ کی صورت 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد، 5 وقت یعنی فرضوں کے بعد. دوسری چیز ہے گھریلو معاملات. تو ظاہر ہے گھر کے معاملات میں مرد اور عورت دونوں ذمہ دار ہیں، اور عام طور پر جو مصیبتیں کھڑی ہیں وہ اس وجہ سے کہ تربیت نہیں ہوئی ہے. خود ان کی تربیت نہیں تو وہ بچوں کی تربیت بھی نہیں کر پاتے. تو اب جو لوگ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کی تربیت تو ان کے بڑے کریں، اور جن بڑوں کی اپنی تربیت میں کسر رہ گئی ہے وہ اپنی تربیت خود کریں، خود فکر کریں اپنے آپ کو دیندار بنانے کی، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں. گھریلو معاملات میں عام طور سے اس سلسلے میں تفصیل کا تو اب موقع نہیں ہے، مگر میں اشارہ کرتا ہوں، ہمارے حضرت کی کئی کتابیں ہیں اور بیانات ہیں ان کے بہت سارے، ان کو سنیں اور کتابیں پڑھیں. باقاعدہ اس میں ایسے ایسے حل موجود ہیں کہ آسانی کے ساتھ زندگی بدل سکتی ہے. 2-3 چیزیں میں سناتا ہوں. حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ گھروں میں جو معاملات خراب ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت نہیں کرتے، اپنے مزاج کی رعایت کرتے ہیں دونوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا مزاج الگ الگ بنایا ہے. کیا مزاج بنایا؟ ایک مثال، بہت ساری مثالیں، بہت سارے فرق ہیں، ایک فرق بطور مثال کے، اور یہ وہ بات ہے جو روزانہ پیش آتی ہے تقریباً گھروں میں. مرد کا مزاج اللہ نے یہ بنایا ہے کہ اگر اس کے دماغ پر کوئی بوجھ ہوتا ہے تو وہ کم بولتا ہے، سوچتا زیادہ ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ دماغ پہ اگر کوئی بوجھ ہے تو بولنا اچھا نہیں لگتا، آدمی خاموش رہنا پسند کرتا ہے مرد. اور عورت کا مزاج اللہ نے یہ بنایا ہے کہ اس کے دماغ پر کوئی بوجھ ہوتا ہے تو وہ زیادہ بولتی ہے. یہ مزاج ہے، وہ کمزور ہے، وہ اپنا غم شیئر کر کے ہی سکون پاتی ہے. اور مرد طاقتور ہے، وہ اپنے مسئلے کا حل خود تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ سوچتا ہے، بولتا نہیں ہے. اب گھر میں کیا ہوتا ہے؟ مرد باہر سے آیا دماغ پر کوئی بوجھ لے کر، کاروباری کوئی مسئلہ ہے، آ کے خاموش گھر میں بیٹھ گیا، تو بیوی کہے گی کہ بولتے کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ یہ روزانہ کے قصے ہیں. اب وہ جواب نہیں دیں گے ایک بار میں شوہر صاحب، تو بیوی کو الجھن ہوگی، وہ ذرا اور زور سے کہے گی تو ادھر سے غصہ آ جائے گا، یہ ڈانٹ دیں گے. اب جب یہ ڈانٹ دیں گے تو وہ کہے گی کہ لو خواہ مجھے ڈانٹ دیا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، تو دونوں میں لڑائی ہو جائے گی. ادھر کیا ہوتا ہے؟ شوہر صاحب گھر میں ہیں، بیوی کو کوئی پریشانی ہے، اب وہ سنانا شروع کرتی ہے اپنی بات. ماشاءاللہ سارے شوہروں کا یہ حال ہے کہ آدھی بات سن کر کہیں گے بس میں سمجھ گیا، بس رہنے دو، بہت لمبی ہو گئی. نہیں ہوتا ایسا؟ آدھی بات سن کر ہی کہتے ہیں میں سمجھ گیا. بڑے سمجھدار تو ہوتے ہیں نا مرد، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لہٰذا آدھی بات سنتے ہیں. تو اب اس کی بھڑاس تو نکلی نہیں، پوری بات ہوئی نہیں، لہٰذا اس کو الجھن ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. حضرت کے مریدین میں ایک جوڑا تھا، شوہر بیوی. وہ ایک دن حضرت کے پاس آئے، پڑھے لکھے لوگ تھے، خوشحال لوگ تھے. دونوں آئے اور انہوں نے آ کر بتایا، شوہر نے بات کی، بیوی بھی پردے میں تھی. کہا کہ حضرت ہم آپ کے مرید ہیں دونوں، اور ہماری جو آج کل زندگی گزر رہی ہے تو اس میں کچھ ہمارے ایسے حالات چل رہے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم 6 مہینے کے بعد طلاق لے لیں گے، الگ ہو جائیں گے. 6 مہینے کے بعد. یہ وہ بات ہے جو تربیت کا فائدہ ہے. سمجھدار ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، تو لڑائی بھی ہو رہی ہے تو 6 مہینے بعد کا فیصلہ کر رہے ہیں. اور جاہل آدمی کیا کرتا ہے؟ لڑائی کی بسم اللہ ہی طلاق سے ہوتی ہے.
یا انتہا طلاق پہ ہو جاتی ہے. بس طلاق کا لفظ جو ہے گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ طلاق گالی نہیں ہے. طلاق تو ایک سنجیدہ عمل ہے جو سوچ سمجھ کے کرنے کا ہے. طلاق کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ طلاق کا ترجمہ میں کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. وہ نکاح جس کو کرنے کے لیے بہت دن سوچا گیا، رشتہ تلاش کیا گیا، بہت سے خاندانوں کی لڑکیوں پہ نظر ڈالی گئی، پھر ایک خاندان کی لڑکی پسند آئی، پھر اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا لڑکے والوں نے کہ ہم فلاں جگہ رشتہ دینا چاہتے ہیں، کیا رائے ہے؟ مشورہ ہو گیا تو اب وہاں گئے، ان کو رشتہ دیا، انہوں نے وقت لیا، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے لڑکے والوں کے بارے میں تحقیقات کی اور غور و فکر کیا، ایک وقت لگا، پھر انہوں نے غور و فکر کر کے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں. اس کے بعد دونوں خاندانوں نے ایک تیاری کی. آج کل کی شادیاں تو آپ جانتے ہی ہیں، اچھی خاصی مصیبت. وہ دونوں نے مول لی اور ایک وقت مقرر کیا، اور اس وقت مقررہ پر ادھر سے بارات گئی اور ادھر سے بھی رشتہ داروں کو بلایا گیا اور نکاح ہوا اور ایک لمبا چوڑا خرچہ ہوا، اور اس کے بعد وہ نکاح مکمل ہوا. اس نکاح کو ختم کرنے کا نام ہے طلاق. تو کم سے کم اتنی محنت تو اس میں بھی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ جتنا غور و فکر نکاح کرنے میں ہوا، اس کے توڑنے میں بھی اتنا غور و فکر تو ہونا چاہیے نا، مشورہ تو ہونا چاہیے. مگر لوگوں نے طلاق کو کھیل بنا لیا، نکاح کو مصیبت بنا رکھا ہے، اسی لیے پریشان ہیں. تو خیر، انہوں نے کہا کہ ہم 6 مہینے بعد الگ ہو جائیں گے، اور آپ کو بتا رہے ہیں اس لیے کہ آپ ہمارے شیخ ہیں دونوں کے، ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو جائے، ہم نے ابھی ماں باپ کو بھی نہیں بتایا. یہ انہوں نے کہا. حضرت کو اللہ نے ان چیزوں کی اصلاح کی عجیب مہارت دی ہے. حضرت نے دونوں کو الگ کر کے دونوں کی بات سنی، کیا پریشانی ہے، اور بات کو سمجھ لیا. اب دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگ 6 مہینے بعد جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، میں اس میں دخل نہیں دیتا، جو چاہیں کریں، لیکن مجھ سے آپ کا تعلق ہے تو میں آپ سے صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں، ایک سنت ہے، اس پہ دونوں کو عمل کرنا ہے. شوہر سے کہا کہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جب باہر سے گھر میں آئیں، اپنی دکان سے، اپنے کمپنی سے، جہاں بھی جو بھی کام ہے، گھر میں آئیں تو باہر کے معاملات کو باہر چھوڑ کر آیا کریں تھوڑی دیر کے لیے. گھر میں داخل ہوں تو موڈ ٹھیک کر کے آئیں، اور گھر میں داخل ہوں سلام کریں اور بیوی سے خیریت پوچھیں. اور بیوی سے فرمایا کہ تمہیں اتنا کرنا ہے کہ جب شوہر آئے تو اپنے کام فوراً نہ بتانا شروع کرو، مسکرا کر ملاقات کر لو، طبیعت پوچھ لو، خیریت ہے، کوئی بات تو نہیں، اور جب وہ بیٹھ جائیں آرام سے، اس کے بعد اپنے کام بتانے شروع کرو، تھوڑا سا رک کر. یہ طریقہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں، ہم کر لیں گے. حضرت نے فرمایا بس میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا کر لیں. 1 ہفتے کے بعد دونوں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے، اب ہم ساتھ ہی رہیں گے. اب ذرا غور کریں کہ اتنا سا کام اگر ہم لوگ ہر گھر میں ہو جایا کرے تو کیا مشکل ہے، لیکن ہم لوگ تو گھر میں سلام کرنے کے بھی روادار نہیں ہیں. ایسے ہی گھر والوں کا معاملہ ہے، عورتوں کا معاملہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ یہ سمجھنے لگی ہیں اس زمانے میں کہ ہم تو مردوں کے برابر ہیں. ارے بھائی مردوں کے برابر نہیں، آپ مردوں سے زیادہ ہیں، ہم مان لیتے ہیں. بے شک آپ کی جو شریعت نے قدر و قیمت بتائی ہے تو ہم اپنے سے زیادہ ماننے کو تیار ہیں، لیکن آپ بھی تو شوہر کی کوئی بات مان لیں. اپنی زندگیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزادیاں، ذرا سوچیں تو صحیح، خصوصاً صاحبزادیوں پر غور کریں کہ وہ 2 جہاں کے سردار کی بیٹیاں ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو شوہروں کے لیے قربان کر دیا ہے. حضور کی بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں، وہ تو پھر بھی خاندان کے ہیں، لیکن دوسری جو صاحبزادیاں ہیں
ایک صاحبزادی جو سب سے بڑی ہیں وہ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں اور وہ دوسرے خاندان کے ہیں، اور دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ بنی، وہ بھی الگ خاندان سے ہیں۔ لیکن دوسرے خاندانوں کے شوہروں کے لیے بھی حضور کی بیٹیوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا۔ ان کی جو گویا زندگی گزارنے کی تفصیلات ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ اور اسی طرح حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں، ہم لوگ بڑے شوق سے یہ تو بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں ایسی نوبت بھی آتی تھی کہ دوسرا چاند آ جاتا تھا اور چولہا نہیں جلتا تھا، تو پڑھتے ہیں نا۔ تو یہ جہاں حضور کا مجاہدہ تھا، کیا آپ کی بیویوں کا مجاہدہ نہیں تھا؟ یہ آپ کی مقدس اور پاک ازواج کا مجاہدہ نہیں تھا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی حالت میں زندگی گزار رہی تھی، وفاداری کے ساتھ، ان کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ تو حضور کی کئی گھروں کی جو زندگی ہے وہ عجیب ہے بالکل۔ آپ کی ازواج مطہرات نے ہر حال میں آپ کا ساتھ دیا ہے، غربت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، فاقے میں، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ حضور کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ تھیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ کام کرنے والی شخصیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جتنا کام کیا اتنا تو 100 آدمی بھی نہیں کر سکتے۔ ہر وقت آپ کے ہاں کام رہتا تھا، ہر وقت آپ کے ہاں مہمانداری بھی ہوتی تھی اور مہمان نوازی بھی ہوتی تھی۔ کون کرتا تھا اس میں آپ کا تعاون؟ ظاہر ہے آپ کی ازواج مطہرات ہی تو کرتی ہوں گی۔ تو عورتیں، ہماری مائیں بہنیں، وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں ہر پہلو سے، اپنے شوہروں کے تعلق سے بھی، اپنے بچوں کے تعلق سے بھی، اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے بھی۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر مستقل گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن خلاصے کے طور پر یہی عرض کرتے ہیں کہ یہاں بھی وہی بات ہے کہ سنت کے مطابق بنا لیجئے اپنی زندگی کو، زندگی جنت بن جائے گی۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت کرنا شروع کر دیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے نمونے کو اپنے سامنے رکھیں، اور ہم یہ کہیں گے کہ ذمہ داری دونوں کی ہے، لیکن مرد چونکہ بڑا ہے، مرد چونکہ طاقت والا ہے، مرد چونکہ ذمہ دار ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اس کو اپنے حصے کی ذمہ داری بھی نبھانی ہے اور گھر والوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اپنی بھی تربیت کرنی ہے، گھر والوں کی تربیت بھی کرنی ہے، گھر والوں کو بھی صحیح راستے پر رکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر میں کیسی زندگی گزارتے تھے؟ ایک واقعہ میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ حضور ان کے پیغمبر بھی ہیں، ان کے آقا بھی ہیں، رسول بھی ہیں، سب کچھ ہیں، وہ امتی ہیں، مگر بیوی بھی تو ہیں اور حضور ان کے شوہر بھی ہیں، تو وہ رشتہ بھی ہے، اس رشتے کا کچھ نہ کچھ وہ آتا تھا۔ تو کسی بات پہ غصہ آ گیا اور وہ زور زور سے بولنے لگیں، حضور کے سامنے بلند آواز سے بولنا شروع کر دیا۔ اچانک ایسے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، بیٹی کا گھر۔ اب ان کے کان میں آواز پڑ گئی کہ عائشہ زور سے بول رہی ہے۔ وہ جلدی سے اندر آئے اور ان کو وہ تو ظاہر ہے عاشقوں کے سردار ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ جس شخصیت کے دل میں ہے وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کو غصہ آ گیا، بیٹی تو تھی حضرت عائشہ، لہٰذا ان کو مارنے کے لیے دوڑے، تیزی کے ساتھ چپت مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا حضرت عائشہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، اشارہ ہاتھ سے آپ نے روک دیا کہ نہیں ابوبکر۔ اب وہ رک گئے، ظاہر ہے حضور کے سامنے تو ان کو کچھ کرنا ہی نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا کہ ابوبکر آپ جائیے، ہم خود ہی اپنے معاملے کو نمٹا لیں گے۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا حضور نے حضرت عائشہ سے، دیکھو بڑے میاں کی پٹائی سے میں نے بچا لیا، تمہارے ابا جو ہے مارنے جا رہے تھے، میں نے بچا لیا۔ دوسرے وقت آئے تو ہنسی مذاق کا ماحول تھا، تو حضور نے فرمایا ابوبکر آؤ۔ ابوبکر ہی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس طرح اس وقت میں آپ نے مجھے شریک کیا تھا، اس خوشی میں بھی شریک کر لیجئے۔ وہ شریک ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی تمام تر جلالت شان کے باوجود ایک شوہر کی طرح سے بیویوں کا حق ادا کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے، اور ان کی ازواج اگر چاہتی تو حضور سے
طرح طرح کی چیزوں کے مطالبے کرتی ہیں. ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوا ہے کہ انہوں نے خرچ کا مطالبہ کیا ہے، کچھ زیادہ خرچ کا، ورنہ پوری زندگی ان کی اسی طرح کی ہے. اور اس مطالبے میں بھی کیا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا حضور سے کہ اب تو کچھ نہ کچھ آمدنی ہونے لگی تو ہمیں کچھ خرچ دیا جائے، پیسہ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ بات نازل فرما دی کہ آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تمہیں دنیا چاہیے تو بہت اچھا، میں تمہیں کچھ سامان دوں اور علیحدہ کر دوں. دنیا چاہیے تو محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں رہا جا سکتا. اور اگر اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے تو پھر اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. یہ جواب اللہ کی طرف سے ملا تو کیا ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے بھی یہ کہا کہ ہم آپ سے الگ ہونا چاہتے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا. سب نے یہ کہا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں، ہم آخرت کو چاہتے ہیں. ان کی نظر اسی پر تھی. تو ہم سب اپنی زندگی کو اسی طرح استوار کرنے کی کوشش کریں. گھروں کے ماحول میں شوہر اور بیوی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ دو مقابل حکومتیں نہیں ہیں. ہاں عام طور سے تو یہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی الگ حکومت، وہ اپنی الگ حکومت، اور مقابلہ چلتا رہتا ہے روزانہ. زندگی اجیرن بن جاتی ہے. وہ ایک دوسرے کے مقابل حکومت نہیں ہے، وہ ایک ہی حکومت کے دو پرزے ہیں. ان کو اپنی حکومت مل کر چلانی ہے. تو ایک دوسرے کے حق کو پہچان کر اور بچوں کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے ہی اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو بس پھر وہی بات عرض کرتے ہیں کہ حضور کی سنتوں کو لائیے اپنی زندگی میں. نماز کی پابندی کیجئے، اخلاق صحیح کیجئے، اور حضور کے طریقے پر چل کر پھر دیکھیے کہ یہ دنیا آپ کی کیسی گرویدہ ہوتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام محبوب ہیں تو آپ کے ہر طریقے میں اللہ نے محبوبیت رکھ دی ہے. جن لوگوں کی زندگی میں وہ طریقے آتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ محبوبیت عطا فرماتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنا ہی ڈرتے ہیں. جو آدمی اللہ کی جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے اللہ کے بندے اس کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں. اور جو آدمی اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت کا جو معیار ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. اس لیے ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا یہ ثبوت اپنی زندگی میں لانا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس جلسے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے مولانا قاری حافظ مسعود صاحب، ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے کہ ان کا نام تو یہاں رکھا ہوا